الحمدللہ، توفیق اور بے توفیقی کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش خدمت ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی آبادیوں میں سے کسی ایک آبادی کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ قاصد کے ساتھ کتاب کی صورت میں اپنا تحریری پیغام بھی بھیجا، جس میں اس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہ دشمن ان کی بستی پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والا ہے، ان کی بستی کے تمام افراد کو قتل کے گھاٹ اتار کر اسے کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل کر دینے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیغام کے ساتھ بہت سا مال، سواریاں، سامان سفر اور راہ بتانے والے رہنما بھی بھیجے، اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ان رہنماؤں کے ساتھ اس بستی سے کوچ کر جاؤ۔ یاد رکھو کہ میں نے تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے غلاموں کا ایک گروہ الگ سے بھیجا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ فلاں اور فلاں کے پاس جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سواری پر بٹھاؤ، انہیں اس بستی میں ہرگز رکنے نہ دو، اور جہاں تک باقی لوگوں کا معاملہ ہے تو انہیں رہنے دو، وہ لوگ میرے شہر میں میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے مخصوص کارندے ان لوگوں کے پاس جن کے بارے میں سواریوں پر بٹھا کر کوچ کرانے کا حکم دیا گیا تھا، انہیں بستی میں نہیں رکنے دیا، بلکہ انہیں سواریوں پر سوار کرایا گیا اور بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ خبر کے مطابق دشمن اس بستی پر حملہ آور ہوئے، وہاں باقی رہ جانے والوں کو قتل کر ڈالا اور جسے چاہا قیدی بنا لیا۔ کیا ایسی صورت میں وہ بادشاہ ظالم قرار پائے گا، یا اس نے ان لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے بعض لوگوں کا خاص خیال رکھا اور انہیں اپنے فضل و کرم اور حسن سلوک سے سرفراز کیا، جبکہ دوسروں کو اس سے محروم رکھا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم کے معاملے میں سارے لوگوں کو یکساں کر دے؟ یہ تو اس کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے، جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے عطا کرے۔